السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 53 صفحہ نمبر 373 کی عبارت کتاب الطلاق کا باب طلاق السنہ یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم، رضی اللہ عنہ محمد کتاب الطلاق باب طلاق السنہ۔ قال الطلاق على 3 أوجه حسن وأحسن وبديهي، فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحبون ألا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة، وأن هذا أفضل عندهم من أن يطلق الرجل 3 عند كل طهر واحدة، ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضرر بالمرأة، ولا خلاف لأحد في الكراهة. والحسن هو طلاق السنة، وهو أن يطلق الرجل المدخول بها 3 في 3 أطهار. وقال مالك رحمه الله أنه بدعة ولا يباح إلا واحدة، لأن الأصل في الطلاق هو الخطر والإباحة لحاجة الخلاص، وقد اندفعت بالواحدة. ولنا قوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن السنة أن يستقبل الطهر استقبالا فيطلقها لكل قرء تطليقة، ولأن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر، فالحاجة كالمتقررة نظرا إلى دليلها. ثم قيل الأولى أن يؤخر الإيقاع إلى آخر الطهر احترازا عن تطويل العدة، وإلا والأزهر أن يطلقها كما طهر، لأنه لو أخر ربما يجامعها، ومن قصده التطليق فيبتلي بلقاه عقيب الوقاء. وطلاق البدعة أن يطلقها 3 بكلمة واحدة أو 3 بطهر واحد، فإذا فعل ذلك فكان طلاق وكان عاصيا. وقال الشافعي رحمه الله كل طلاق مباح، لأنه تصرف مشروع حتى يستفاد به الحكم، والمشروعية لا تجامع حذرا، بخلاف الطلاق في حالة الحيض، لأن المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق. ولنا أن الأصل في الطلاق هو الحذر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية، والأباحة للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين ال3، وهي في المفرق على الأطهار ثابتة نظرا إلى دليلها، والحاجة في نفسها باقية، فأمكن تصوير الدليل عليها. والمشروعية في ذاته من حيث أنه أزالة الرق لا تنافي الحذر لمعنى في غيره، وهو ما ذكرناه. وكذا إيقاع 2 في الطهر الواحد بدعة لما قلنا. واختلفت الرواية في الواحدة البائنة. قال رحمه الله تعالى في الأصل أنه أخطأ السنة، لأنه لا حاجة إلى إثبات صفة زائدة في الخلاص وهي البينونة. وفي رواية زيادات أنه لا يكره للحاجة إلى الخلاص ناجزا.
یہاں سے کتاب الطلاق شروع ہو رہی ہے۔ ہدایہ کی شرح کرنے والے حضرات نے، شارحین نے کتاب الطلاق کو کتاب النکاح کے بعد بیان کرنے کی ایک وجہ یہ جو ہے وہ کئی وجوہات تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ثبوت اور وجود میں آنے کے حوالے سے نکاح طلاق پر مقدم ہے، چونکہ نکاح ہوگا تو طلاق کا سوچا جا سکتا ہے، اس لیے بیان اور تعلیم کے اعتبار سے بھی نکاح کو طلاق سے مقدم یعنی پہلے ذکر کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کتاب الطلاق کو خصوصاً کتاب النکاح کے آخری باب کتاب الرضا کے بعد بیان کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رضاعت سے ثابت ہونے والی حرمت ابدی اور دائمی ہوتی ہے، اور جبکہ طلاق سے پہلے ثابت ہونے والی جو حرمت ہے وہ عارضی ہوتی ہے۔ اس لیے حرمت دائمی یا حرمت ابدی کو حرمت عارضی پر مقدم ذکر کیا ہے۔ بات کھڑی ہو جائے گی جی۔ تو طلاق کے لغوی معنی ہیں رفع القید، یعنی قید کو، پابندی کو اٹھا دینا، اور طلاق کے شرعی معنی ہیں رفع القید الثابت بالنکاح، کہ نکاح کے ذریعے سے ثابت ہونے والے حکم اور قید کو اٹھانے اور ختم کر دینے کو فقہا کی اصطلاح اور شریعت میں طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کا سبب کیا ہے؟ حاجت ناگزیر، یعنی ایسے ناگزیر حالات کے جن میں آپس میں گزارا کرنا مشکل ہو۔ اور طلاق کی شرط کیا ہے؟ کہ طلاق دینے والا طلاق دینے کا مکلف، عاقل، بالغ ہو، نیز عورت کا اس کے نکاح یا اس کی عدت میں محل طلاق ہونا۔ طلاق کا حکم، طلاق جو ہے محل یعنی عورت سے مل کے نکاح کا زائل کر دینا اور باطل کر دینا، یہ طلاق کا حکم ہے۔ یعنی طلاق جب دی جاتی ہے تو عورت سے مل کے نکاح کو زائل کر دینا۔ تو یہاں الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، یہاں سے فرما رہے ہیں کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، حسن، احسن اور بدعی۔ اب ان تینوں طلاق کی تینوں قسموں کی تعریف بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے طلاق احسن کو بتایا جا رہا ہے کہ فالأحسن أن يطلق الرجل، کہ طلاق احسن یہ ہے کہ شوہر طلاق دے دے امرأتہ، اپنی بیوی کو، تطلیقۃ واحدۃ، ایک طلاق، فی طہر، ایسے طہر میں، لم یجامعھا فی، جس طہر میں اب اس نے بیوی سے جمع یعنی ہم بستری نہ کی ہو، وَيَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، اور ایک طلاق رجعی دے کر اس کو چھوڑ دے تاکہ وہ اس کی عدت گزر جائے۔ یہ طلاق احسن کی تعریف ہے۔ لأن الصحابة كانوا يستحبون ألا يزيد في الطلاق على واحدة، دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ پسند فرماتے تھے کہ عدت گزرنے سے پہلے ایک طلاق پر اضافہ نہ کریں، اللہ یزید فی الطلاق، وہ طلاق دینے میں اضافہ نہ کریں، علی واحدۃ، ایک پر، یعنی ایک طلاق پر اضافہ نہ کریں، حتی تنقضی العدۃ، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ وَأَنَّ هَذَا أَفْضَلُ عِندَهُمْ، ہم ضمیر کا مرجع عند صحابہ، اور یہ چیز ان کے ہاں یعنی صحابہ کے ہاں اس بات سے افضل یعنی بہتر تھی، من ان یطلق الرجل ثلاثا عند کل طہر واحدۃ، یہ چیز ان کے ہاں اس چیز سے بہتر تھی کہ شوہر بیوی کو ہر طہر کے وقت
ایک ایک کر کے 3 طلاق دے دے، شوہر 3 طلاق دے دے اپنی بیوی کو، عند کل طہر، ہر طور میں ایک ایک کر کے۔ یہ چیز ان کے ہاں اس بات سے بہتر تھی۔ وَلِأَنَّهُ، دوسری دلیل، ابعد من الندامہ، اور یہ وجہ بھی ہے اس لیے بھی کہ یہ اوپر بیان کردہ جو صورت ہے یہ ندامت سے زیادہ دور ہے، مرد کے لیے ندامت سے زیادہ دور ہے۔ وَأَقَلُّ ضَرَرٍ بِالْمَرْأَةِ، اور عورت کے لیے کم تکلیف دہ چیز ہے، کم نقصان تکلیف دینے والی چیز ہے۔ وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ، اور کراہت میں کسی کا ائمہ میں سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ طلاق کی جو 3 قسمیں بیان ہوئی، حسن، احسن اور طلاق بدعی، طلاق احسن کو بیان کیا کہ وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کا حیض بند ہونے کے بعد آنے والے طہر میں جماع کرنے سے پہلے اسے ایک طلاق رجعی دے دے۔ طلاق رجعی اس لیے دی جائے گی تاکہ رجوع کرنا چاہے تو دوران عدت رجوع کر سکے، ورنہ اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو اسے طلاق کی حالت پر باقی رہنے دے یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے۔ تو اس طرح طلاق دینے کے صحابہ کرام کے ہاں یہ دینا کا رواج تھا اور پسندیدہ عمل تھا، اور صحابہ کرام ایک ساتھ 3 طلاق دینے یا ہر حیض کے بعد جو طہر ہے ہر طہر پر ایک کر کے 3 طلاق دینے کے مقابلے میں اس صورت کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور غالباً اسی لیے اس طریقے کو احسن کا نام دیا ہے۔ تو اس کے طلاق احسن کے احسن اور احب یعنی زیادہ پسندیدہ ہونے کی دوسری دلیل عقلی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دوران میں اس طلاق کی اس صورت میں یعنی طلاق احسن کی صورت میں دوران عدت رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے، اور عدت پورا ہونے کے بعد بھی بغیر حلالہ کیے دوسرے نکاح کی اجازت ملتی ہے، یعنی عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے۔ عدت پوری ہو گئی تو پھر بھی دوسرا نکاح کر سکتے ہیں اور اس نکاح میں حلالہ کروانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے ان مذکورہ وجوہات کی وجہ سے یہ صورت ندامت اور شرمندگی سے بہت دور ہے شوہر کے لیے، ورنہ تو طلاق مغلظہ وغیرہ کی صورت میں بغیر حلالہ کے رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اور اگر حلالہ کے ذریعے رجوع کیا جائے گا تو یہ بالخصوص شوہر کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی شرمندگی کا اور تکلیف کا سبب ہوگا۔ پھر یہ کہ اس میں عورت کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسے سوچنے سمجھنے اور اپنے مستقبل کے لیے کوئی سوچنے کا موقع ملتا ہے طلاق رجعی کی صورت میں، طلاق احسن کی صورت میں۔ اور سب سے عام بات یہ ہے کہ اس کی عدت طویل نہیں ہوتی، ورنہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی ایک طلاق دے دے پھر عدت ختم ہوتے رجوع کر کے دوسری پھر تیسری دے دے تو ان صورتوں میں عدت اتنی لمبی ہو جائے گی کہ عورت تو معلق اور موقوف ہو کر رہ جائے گی، اپنے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکے گی جلدی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ طلاق کی 3 قسموں میں سے طلاق احسن یہ سب سے آسان ہے فریقین کے لیے، اس میں یعنی فریقین سے مراد میاں بیوی، تو دونوں کے لیے اس میں غور و فکر کا بھی موقع رہتا ہے اور زیادہ تکلیف دہ اور باعث ندامت بھی نہیں ہوتا۔ دوسری صورت ہے والحسن و طلاق سنہ، طلاق حسن جو طلاق سنت ہے وہ یطلق المدخول بها فی ثلاثة اطہار،
کہ مدخول بہا کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دخول یعنی صحبت ہو چکی ہو. تو طلاق سنت یا طلاق حسن یہ ہے کہ مدخول بہا کو 3 طہر میں اس کا شوہر 3 طلاق دے دے. 3 طلاق دے دے. طہر کی جمع اطہار ہے. 3 طہر میں 3 طلاق مدخول بہا کو اس کا شوہر دے دے. وقال مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. انہ بدعۃ، یہ طلاق حسن کا جو طریقہ بیان ہوا یہ طلاق بدعت ہے. ولا یباح الا واحدۃ، اور صرف ایک ہی طلاق مباح ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ لا یباح یعنی جائز نہیں ہے، الا واحدۃ مگر ایک، یعنی صرف ایک طلاق دینا جائز ہے. لأن الاصل فی الطلاق والحظر، اس لیے کہ طلاق کے اندر اصل تو ممانعت ہے. اصل الحظر بمعنی المنع، منع کرنا، ممانعت ہے. طلاق میں اصل ممانعت ہے. والاباحہ لحاجت الخلاص، اور اباحت یعنی طلاق کا جائز ہونا وہ تو چھٹکارا حاصل کرنے کے پیش نظر ہے، نجات حاصل کرنے کے لیے ہے. وقد اندفعت بالواحدہ، وہ چھٹکارا حاصل کرنے کی جو حاجت ہے یہ حاجت تو ایک ہی طلاق سے پوری ہو جاتی ہے. جو چھٹکارا حاصل کرنا والاباحہ، تو طلاق کا جائز ہونا وہ تو چھٹکارے حاصل کرنے کی حاجت کے لیے تھا. وہ کہ شوہر سے بیوی کا چھٹکارا نجات حاصل کرنا یہ اس کی حاجت ہے. اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے طلاق جو ہے طلاق کا جائز ہونا متعین ہوا. وقد اندفعت بالواحدہ، اور یہ حاجت یعنی اس کو چھٹکارا وہ تو ایک ہی طلاق سے مل گیا، حاجت پوری ہوگی. اندفع بالواحدہ، اور یہ حاجت ایک ہی طلاق سے پوری ہو جاتی ہے. ولنا، یہاں سے طلاق حسن کی تشریح سنی، اس کی دلیل بھی. ولنا سے احناف کی دلیل ہے. بہرحال شوہر اپنی منکوحہ کو 3 متفرق طہر میں 3 طلاق دے دے. ایک طہر میں 1 طلاق، دوسرے طہر میں 2 طلاق، تیسرے میں 3 طلاق، یہ طلاق حسن ہے. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف 1 طلاق شوہر دے سکتا ہے اور 1 ہی دینا جائز ہے. 3 طلاق تو ہے ہی بدعت. ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کرنا انبیاء علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی پر انسانیت کی بقا قائم ہے. اور اس مقدس رشتے اور پاکیزہ بندھن کو مستحکم اور مؤکد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا طلاق کے ذریعے اسے توڑنا اور ختم کر دینا یہ تو ممنوع ہے. البتہ اگر میاں بیوی میں کوئی بھی آپس میں مل بننے کی کوئی شکل باقی نہ رہے تو اس صورت میں شریعت نے اس بندھن کو توڑنے کا حکم دیا ہے، اس رشتے کو جو نکاح کے ذریعے مضبوط باندھا تھا. اور چونکہ 1 طلاق سے ضرورت اس بندھن کو توڑنے کی پوری ہو جاتی ہے، لہذا الضرورۃ تقدر بقدر الضرورہ، ضرورت جو ہے وہ بقدر ضرورت ہی پوری کی جاتی ہے. لہذا اس قاعدے کے تحت صرف 1 طلاق کی اجازت ہوگی، 1 سے زیادہ ممنوع اور غیر مباح یعنی ناجائز ہوگا. لنا سے ہماری دلیل ہے، ہماری دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث میں ہے کہ ان سنہ یستقبل طہر استقبالا فیطلقها، کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سنت طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ شوہر طہر کا انتظار کرے. شوہر طہر کا انتظار کرے. تستقبل، یستقبل اس کا مطلب ہے انتظار کرے. الطہر، طہر کا استقبالا انتظار کرے. تو پھر طہر میں ہر طہر میں 1 طلاق دے دے. فیطلقها لکل قرء، قرء بمعنی طہر، ہر طہر میں یعنی ہر پاکی میں 1 طلاق اس کو دے دے طہر کا انتظار کرنے کے بعد.
لکل قرء تطلیقۃ، کہ ہر طور میں پھر ایک طلاق عورت کو دے دے۔ یہ تو دلیل نقلی ہے، اور دلیل عقلی یہ کہ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ يُدَارُ عَلَى دَلِيلِ الْحَاجَةِ وَهُوَ الْإِقْدَامُ عَلَى الطَّلَاقِ فِي زَمَانِ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ وَهُوَ الطُّهْرُ۔ اور اس لیے بھی کہ حکم کا دار و مدار تو حاجت کی دلیل پر ہوتا ہے۔ حکم کا جو دار و مدار ہے وہ دلیل کی جو ہے وہ حاجت کی دلیل پر ہوتا ہے۔ حاجت کی دلیل کیا ہے؟ اور وہ دلیل ایسے زمانے میں طلاق کا قدم اٹھانا، طلاق کا قدم جو اقدام کرنا کہ جس زمانے میں رغبت متجدد ہو، رغبت میں تجدید پائی جاتی ہو۔ تجدد کا مطلب ہے نیا ہو جانا، یعنی نئی تڑپ رغبت پیدا ہو چکی ہو، تو اس زمانے میں جو ہے وہ طلاق کا اقدام کرنا چاہیے، یعنی طلاق دینی چاہیے۔ اور وہ رغبت کا زمانہ وہ طور ہے، رغبت میں تجدد یعنی رغبت کے نیا ہو جانے کا، تازہ ہو جانے کا زمانہ وہ تو طور ہے۔ فالحاجۃ کالمتقرر نظرا الی دلیلھا، تو اور یہ زمانہ جو ہے وہ ایسا طور ہے جو جماع سے خالی ہو، اور یہ زمانہ وہو الطہر، یہ زمانہ وہ ایسا طہر جو کیا ہو، جماع سے خالی ہو۔ فالحاجۃ کالمتقرر، لہذا دلیل حاجت کی طرف غور کرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے حاجت متقررہ کی طرح ہو گئی۔ حاجت کی طرف غور و فکر کرتے ہوئے حاجت جو ہے وہ دلیل کیا ہوگی، حاجت کی طرح متقررہ ہو گئی۔ یہاں سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع ہے کہ جب حالت حیض میں انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا قد اخطأت السنہ، ابن عمر تم نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے۔ یاد رکھو سنت طریقہ تو یہ ہے کہ طہر کا انتظار کرو، اور ہر طہر یعنی پاکی کے زمانے میں بیوی کو ایک طلاق دو۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ متفرق اطہار میں متفرق طلاقیں دی جا سکتی ہیں، حدیث سے یہ ثابت ہیں اور بدعت وغیرہ نہیں ہیں۔ وَلِأَنَّ الْحُكْمَ سے جو دلیل عقلی ہے، یہاں سے یہ بتایا کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ طلاق میں اصل تو کیا ہے، ممانعت ہے، اصل تو حظر یعنی ممانعت ہے۔ اور جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اور یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ حاجت ایک باطنی امر ہے جس پر مطلع ہونا، جس سے واقف ہونا ناممکن ہے، لہذا ایک ایسی دلیل تلاش کی جائے گی جو حاجت سے باخبر کر سکے، حاجت کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ تو اس کے لیے سوچ بچار کے بعد یہ نتیجے پر پہنچے کہ حاجت کی دلیل تجدد رغبت کے زمانے میں طلاق پر اقدام کرنا ہے، اور یہ دلیل مقرر ہوتی رہتی ہے، اس لیے اس کا مدلول بھی مقرر ہوگا، اور کہا جائے گا حد ثلاث تک، حد ثلاث یعنی 3 طلاق آخری حد ہے نا طلاق کی، حد ثلاث تک جب بھی دلیل میں تکرار ہوگا، یعنی حاجت یعنی ایقاع میں بھی تکرار ہوگا، اور 1 سے بڑھ کر 2 اور 3 طلاق دینے کی گنجائش ہوگی۔ ثم قیل الاولی ان یؤخر الایقاع الى آخر الطہر، ایقاع سے مراد ہے جماع۔ پھر یہ کہا
کہ بہتر یہ ہے کہ عورت کو بہتر یہ ہے کہ عدت کو دراز کرنے سے بچانے کے لیے اعتراضاً عن تطویل العدہ، عدت کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے، طویل ہونے سے بچانے کے لیے ایقاء طلاق کو آخر دور تک مؤخر کر دیا جائے، ایقاء طلاق کو آخر تک مؤخر کر دیا جائے۔ لیکن والاظہر ان یطلقہا، کیا ہے اظہر یہ ہے کہ پاک ہوتے ہی عورت کو طلاق دے دے، کما طہرت، جیسے ہی وہ پاک ہوئی اس کو طلاق دے دے، لأنہ لو اخر ربما یجامعها، ایقاع طلاق واقع کرنا، وہ طلاق دے دے اس لیے کہ مؤخر کرنے کی صورت میں جماع بھی کر سکتا ہے اس عورت سے، جبکہ وہ تو ومن قصدہ التطلیق یبتلی بالایقاع عقیب الوقاع، تو جبکہ وہ چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہے، لہذا وہ جماع کے بعد ایقاع طلاق میں مبتلا ہو جائے گا، جماع بھی کر بیٹھے گا، وقاع سے مراد جماع، ایقاع سے مراد طلاق واقع کرنا، کہ جماع کے بعد ایقاع طلاق کو واقع کرنے کا کرنے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود کہ طلاق دینے کا سنت طریقہ تو یہی ہے کہ طلاق حالت طہر میں دی جائے، پاکی کی حالت میں دی جائے، لیکن یہ مسئلہ اب برقرار ہے کہ پہلے طور میں طلاق دی جائے یا آخری طور میں طلاق دی جائے۔ تو اس سلسلے میں فقہا کے اور مشائخ اور علماء کے دو نظریے، پہلا نظریہ یہ ہے کہ اگر طہر اول میں طلاق دے گا تو عورت پر عدت کا زمانہ دراز اور طویل ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، اس صورت میں اسے پورے 3 طور اور 3 حیض کی عدت گزارنی ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آخری طہر تک انتظار کرے تاکہ بیوی پر زمانہ عدت دراز نہ ہو۔ ایک نظریہ تو یہ ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ عورت کے پاک ہوتے ہی اسے طلاق دے دے، اگرچہ اس صورت میں بیوی پر زمانہ عدت دراز تو ہوگا، لیکن چونکہ طلاق ایسے طہر میں دینا مسنون ہے جو جماع سے خالی ہو، اور طہر کا زمانہ وہ تجدد رغبت اور ہیجان شہوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں دوبارہ آپس میں شوہر کو رغبت پیدا ہو سکتی ہے، وہ شہوت کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ جماع میں بھی وہ جماع بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ انسان بے قابو ہو جائے اور بیوی سے ہم بستری کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم بستری کے بعد وہ اسے طلاق دے گا تو سنت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا، خلاف سنت، اس صورت میں لینے کے دینے پڑ جائیں گے، لہذا بہتر یہ کہ اول طہر میں طلاق دے کر چھٹکارا حاصل۔ یہاں سے طلاق کی تیسری قسم طلاق البدعہ، طلاق بدعت یہ ہے کہ ان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدۃ، کہ شوہر ایک ہی کلمے سے یا او ثلاثا فی طہر واحد، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے دے۔ طلاق بدعت یہ ہے کہ شوہر ایک ہی کلمہ سے 3 طلاقیں دے دے یا ایک ہی طہر میں بیوی کو 3 طلاق دے دے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب شوہر ایسا کرے گا، یعنی ایک کلمہ سے 3 طلاق یا ایک ہی طور میں 3 طلاق دے دے گا، وقع طلاق وکان عاصیا، طلاق تو واقع ہو جائے گی، البتہ شوہر گناہگار ہوگا۔ وقال شافعی رحمۃ اللہ علیہ کل طلاق مباح، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی طلاق مباح ہے، جائز ہے، لأنہ تصرف مشروع، اس لیے کہ وہ ایک تصرف شرعی ہے، لأنہ تصرف مشروع، اس لیے کہ یہ طلاق دینا ایک تصرف ہے، مشروع ہے، شرعی تصرف ہے، شرعی تصرف ہے، یہاں تک حتی یستفاد بالحکم، یہاں تک کہ اس سے ایک حکم مستفاد ہوتا ہے،
یہاں تک کہ اس سے ایک حکم جو ہے وہ مستفاد ہوتا ہے۔ حکم شرعی مستفاد ہوتا ہے، یعنی بیوی کی حرمت وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے، طلاق کے واقع ہونے اور بیوی کی حرمت وغیرہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ والمشروعیت، یعنی طلاق دینا اگر آپس میں نہیں بنتی، وہ شریعت کا ایک حکم ہے اور یہ حکم پورا ہو رہا ہے۔ والمشروعیت لا تجامع الحظر، اور مشروعیت ممانعات کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، اور مشروعیت وہ ممانعات کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ بخلاف الطلاق فی حالت الحیض، برخلاف حالت حیض میں دی جانے والی طلاق کے، لأن المحرم تطلیب، اس لیے کہ یہاں عورت پر درازی عدت محرم ہے نہ کہ طلاق۔ لأن المحرم تطویل العدہ علیہا، اس لیے کہ عورت پر عدت کا دراز ہونا ہے نہ کہ طلاق۔ یہاں پر یعنی حالت حیض میں طلاق دینا، اس میں یہاں پر کیا ہے، عورت پر عدت دراز ہو جائے گی نہ کہ طلاق۔ ولنا، یہاں سے احناف کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ طلاق کی تیسری قسم یعنی طلاق بدعی کی تعریف اور اس کے حکم پر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک کلمہ سے 3 طلاق دے دینے یا ایک ہی طور میں 3 طلاق دینے کا نام طلاق بدعی ہے۔ اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کرنا حرام اور گناہ کا سبب ہے، لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا، یعنی ایک ہی کلمہ سے 3 طلاق دے دی، ایک ہی دفعہ زبان سے بولا جا تجھے 3 طلاق، طلقتک ثلاثا، تو ایسا کر لیا تو اس کا اثر ظاہر ہوگا، یعنی طلاق تو واقع ہو جائے گی، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس طرح طلاق احسن اور طلاق حسن مباح ہے، ایسے ہی طلاق بدعی بھی مباح ہے، اور اس طلاق کو دینے والا، اس طلاق کا اختیار استعمال کرنے والا، اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں کہ طلاق دینا ایک شرعی تصرف ہے، اور ایسا تصرف کہ جس سے ایک شرعی حکم ثابت ہوتا ہے، یعنی طلاق کا واقع کرنا اور بیوی کی حرمت، یہ شرعی حکم ہے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ اور امر مشروع کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ امر ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشروعیت یعنی کسی چیز کا شریعت کا حصہ ہونا ممانعت کے منافی ہے۔ لہذا جب طلاق کی یہ قسم بھی مشروع ہے تو اس کے مرتکب یعنی طلاق دینے والے کو گناہ ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بخلاف طلاق کے، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل پر ہونے والے کے اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ ہے یہاں سے کہ آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ مشروعیت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ درست نہیں، اس لیے کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام اور منع ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کر لے، یعنی حالت حیض میں طلاق دے دے، تو اس کی دی ہوئی طلاق تو واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں مشروعیت اور ممانعت کا اجتماع تو پایا گیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق دینا حرام نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں طلاق دے کر عورت پر عدت کو طویل کر دینا یہ حرام و ناجائز ہے، نفس طلاق حرام نہیں، اس لیے کہ جس حیض میں طلاق دی جاوے گی کہ وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو عدت یقیناً عدت پھر دراز ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ولنا سے ہماری دلیل، احناف کی دلیل دے رہے ہیں ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الاصل فی الطلاق هو الحظر، حظر بمعنی المنع، کہ طلاق میں اصل تو ممانعت ہے، لما فیہ من قطع النکاح الذی تعلقت به المصالح الدینیہ، اس لیے کہ اس میں یعنی طلاق میں اس نکاح کو ختم کرنا ہوتا ہے، لأن
لما فیہ فی الطلاق، اس لیے کہ طلاق میں تو اس نکاح کو منقطع نکاح، اس نکاح کو منقطع یعنی ختم کرنا ہوتا ہے جس نکاح سے دینی اور دنیاوی مصلحتیں وابستہ ہیں۔ دینی اور دنیاوی مصالح تو دینی کیا ہے کہ زنا سے دونوں کا، مرد عورت کا جو ہے محفوظ رہنا، پاک دامنی والی زندگی گزارنا، اور دنیاوی اعتبار سے مسکن اور ازدواج یہ چیزیں۔ والاباحہ للحاجہ الی الخلاص، اور اباحت یعنی طلاق کا مباح ہونا یہ تو حاجت خلاصی کے پیش نظر ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں نہیں بن سکتی، ان کی زندگی نہیں گزر سکتی تو خلاصی مل جائے، اس کو چھٹکارا نجات مل جائے، خلاص بمانا چھٹکارا ہے۔ ولا حاجت الی الجمع بین ثلاث، اور ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَهِيَ فِي الْمُفَرَّقِ عَلَى الْأَطْهَارِ ثَابِتَةٌ، 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں، جبکہ دلیل حاجت کی دلیل کو دیکھتے ہوئے 3 طوروں میں متفرق کر کے دینے کی ضرورت ثابت ہے۔ ثابتۃ نظرا الی دلیلھا والحاجہ، دلیل حاجت کو دیکھتے ہوئے 3 طور میں متفرق کر کے طلاق دینے کی ضرورت۔ والحاجۃ فی نفسھا باقیۃ، اور چونکہ حاجت بذات خود باقی ہے، فامکن تصویر الدلیل علیہا یعنی علی الحاجۃ الباقیہ، اس لیے حاجت باقی رہنے والی حاجت پر دلیل کو متصور کرنا بھی ممکن ہے، دلیل کو متصور کرنا بھی ممکن ہے، تصور کرنا۔ والمشروعیۃ فی ذاتہ من حیث انہ ازالۃ الرق لا تنافی الحظر لمعنی فی غیرہ، اور اس طلاق کی مشروعیت وفی ذات طلاق من حیث انہ ازالۃ، تو اس ذات کی جو مشروعیت ہے وہ تو اس معنی میں ہے کہ یہ رقیت کا ازالہ ہے، یہ رقیت یعنی غلامی کو زائل کرنا، ختم کرنا ہے، اور اپنے غیر میں پائے جانے والے معنی کی وجہ سے ممانعت کے منافی نہیں ہے، اور اپنے غیر میں پائے جانے والے معنی کی وجہ سے ممانعت کے منافی بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا، اور معنی وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا، جو ہم نے بیان کر دیا۔ یہاں سے وَالْإِبَاحَةُ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْخَلَاصِ وَلَا حَاجَةَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الثَّلَاثِ، یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں والمفرق فی المفرق سے سوال کا جواب کہ جس طرح ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں، ایسے ہی 3 طہر میں متفرق طور پر 3 طلاق دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح یک بار 3 طلاق دینا حرام ہے، اسی طرح 3 متفرق طلاقیں دینی بھی حرام ہونی چاہیے۔ حالانکہ احناف 3 متفرق طلاق 3 طہر میں اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں۔ آخر یہ فرق کیوں ہے؟ وَهِيَ فِي الْمُفَرَّقِ، یہاں سے اس کا جواب ہے۔ سوال یہ کہ جس طرح ایک ساتھ 3 طلاق دینے کی ضرورت نہیں، اسی طرح 3 طہر میں متفرق 3 کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا جس طرح یک بار کی 3 حرام ہیں، اس طرح 3 متفرق دینے بھی حرام ہونی چاہیے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ متفرق طہر میں 3 متفرق طہر میں 3 طلاق دینے کی ضرورت اس دلیل پر غور کرتے ہوئے ثابت ہوئی ہے، اس کی دلیل پر غور کرتے ہوئے ثابت ہوئی، طلاق کی دلیل پر، کیونکہ ہر طور میں رغبت متجدد ہو جاتی ہے اور انسان اقدام علی طلاق کرتا ہے،
طلاق کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس لیے صورت میں ضرورت ثابت ہے، لہٰذا یہ چیز متفرق طور پر 3 طلاق بھی ثابت ہو جائے۔ والحاجہ فی نفسہا، یہاں سے یہ سمجھا رہے ہیں، ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ کہ آپ نے دلیل حاجت کو معیار اور اس کا معیار بنا کر اس کے اوپر انحصار کرتے ہوئے متفرق طور پر 3 طلاق کے ثبوت اور جواز کو ثابت کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ دلیل حاجت اسی وقت حاجت کے قائم مقام ہوگی جب خود حاجت بھی موجود ہو، اور یہاں سرے سے حاجت ہے ہی نہیں، تو دلیل حاجت کیا اس کے قائم مقام ہوگی؟ اور حاجت اس وجہ سے متصور موجود نہیں ہے کہ جب ایک طور میں ایک طلاق دے دی تو خلاصی تو مل گئی ایک ہی طلاق سے، نکاح ختم ہو جانے کی وجہ سے مزید خلاصی کی حاجت ہی باقی نہیں رہی۔ جب حاجت باقی نہیں تو دلیل حاجت بھی ضرور نہیں رہے گی، اس لیے ہمارا یہ اشکال بدستور ہے۔ تو یہاں صاحب کتاب مصنف رحمۃ اللہ کے جواب دیتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو اب بھی حاجت باقی ہے اور موجود ہے، اور اپنے پورے ڈھانچے کے ساتھ نظر آئے گی، اس لیے کہ ہمیشہ صرف ایک ہی طلاق سے کام نہیں چلتا، بلکہ بعض اوقات عورت بدخلقی اور بد تہذیبی والی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ اس کو جو ہے وہ تنبیہ کرنے سے اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آتا۔ ایک طلاق ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے، اس لیے شریعت نے 1 کے بعد 2 اور پھر 2 کے بعد 3 طلاق دینے کی اجازت دی، تاکہ اس طرح کی صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ لہذا صرف ایک ہی طلاق سے حاجت خلاصی کو ختم مان لینا یہ درست نہیں، بلکہ حالات اور وقت کے نزاکت کے پیش نظر کبھی کبھی یہ حاجت 3 تک طویل ہو جایا کرتی ہے، 3 تک طویل ہو جایا کرتی ہے۔ والمشروعیت فی ذات ہی، یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلیل کا جواب ہے کہ آپ نے مشروعیت اور ممانعت کے جمع نہ ہونے کا نعرہ لگا کر جو ہم نے مسئلے کو منعقد کرنے کی کوشش کی ہے وہ رائے گاہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ مشروعیت ممانعت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مشروعیت وہ لذات ہی ممنوع لذاتی کے ساتھ اگرچہ جمع نہ ہو مگر ممنوع غیری کے ساتھ تو جمع ہو سکتی ہے نا۔ مثلا غصب کردہ زمین میں نماز پڑھنا یا اذان جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا، یہ چیزیں دیکھیں، نماز پڑھنا ممنوع غیری کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنا اور خرید و فروخت کرنا، یہ دونوں مشروع ہیں۔ عام طور پر نماز پڑھنا بھی مشروع ہے، شریعت کا حکم ہے، خرید و فروخت کرنا بھی مشروع ہے، لیکن امر غیر یعنی امر غیر غصب شدہ زمین پر نماز پڑھنا منع ہے، مطلق نماز پڑھنا منع نہیں ہے۔ اور ایسے ہی خرید و فروخت ویسے تو جائز ہے، مشروع ہے، لیکن ترک سعی کی وجہ سے ممنوع ہے کہ اگر یہاں خرید و فروخت کریں گے تو جمعے کے لیے تیاری اور سعی کرنا وہ چھوٹ جائے گا، جو اصطلاح میں ممنوع لغیر ہی کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہاں مشروعیت ممنوع لغیر کے ساتھ جمع ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی طلاق جو فی نفس ہی تو ایک مشروع اور مباح ہے، جائز کام ہے، لیکن ایک امر غیر یعنی مصالحت کے فوت ہونے کی بنا پر منع بھی ہے، اور اس کے ساتھ جمع بھی ہے، اور اس کے ساتھ جمع بھی ہے۔ وَقَضَا إِيقَاعُ الثِّنْتَيْنِ فِي الطَّهْرِ الْوَاحِدِ بِدْعَةٌ، اور اسی طرح ایقاع الثنتین 2 طلاق کا واقعہ کرنا یہ بدعت ہے، ایک دور میں 2 طلاق دینا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لما قلنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی، من انہ لا حاجۃ الی الجمع، کہ جمع کرنا کی ضرورت نہیں ہے۔ واختلفت الروایہ فی الواحدۃ البائنہ، اور ایک طلاق بائنہ کے بارے میں روایات مختلف ہو گئی ہیں۔ قال محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فی الاصل فی مبسوط الاصل، اپنی کتاب اصل یعنی مبسوط میں فرماتے ہیں انہ اخطا سنت، کہ یہ سنت سے کیا ہے؟ انحراف ہے، یہ سنت سے کیا ہے؟ احتراف ہے، انحراف ہے، ایک طلاق بائنہ
کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَىٰ اثبات صفة زائدة فی الخلاص، اس لیے کہ چھٹکارا حاصل کرنے کی صورت میں کسی زائد یا اضافی صفت کے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَهِيَ الْبَيْنُونَہ، اور وہ اضافی صفت کیا ہے؟ وہ صفت زائدہ وہ بینونہ ہے، طلاق بائنہ دینا۔ بائنہ وہ طلاق ہوتی ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، جدا کرنے والی۔ بائنۃ، بینونہ جدائی کو کہتے ہیں۔ وفی روایت زیادہ انہ لا یکرہ للحاجۃ الی الخلاص ناجزا، اور زیادات کتابی روایات میں یہ وضاحت ہے کہ فوری خلاصی کی ضرورت کے پیش نظر ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے، ایسا کرنا ناجزاً فی الحال مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اختلاف بتا رہے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت طہر میں ایک طلاق بائنہ دے دے تو یہ سنت ہے یا بدعت؟ مصنف کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد نے مبسوط میں تو یہ تحریر کیا کہ یہ بھی بدعت ہے اور خلاف سنت ہے طلاق بائنہ دینا، اس لیے کہ خلاصی حاصل کرنے میں صفت بینونت یعنی طلاق بائنہ کا اضافہ کرنا یہ زیادتی اضافہ لا طائل تحتہ کی قبیل میں سے ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن زیادات میں یہ مذکور ہے کہ یہ اضافہ بھی درست ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی معاملہ اس حد تک میاں بیوی کے درمیان خراب ہو جاتا ہے کہ فوری علیحدگی اور جدائی کی نوبت آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ فوری جدائی جو ہے وہ خلاصی جدائی اور اچانک ایمرجنسی خلاصی اس صفت کے بغیر یعنی بائنہ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کی حاجت اور ضرورت برقرار رہے گی، اس کی حاجت اور ضرورت برقرار رہے گی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔